بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 16واں پارہ، جس میں سورۃ کہف کا کچھ حصہ اور سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ ہے۔ سورۃ کہف جو اللہ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، جسے ہم نے کہا کہ اس سے پہلی سورۃ الاسراء اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ عبد کا ذکر وہاں بھی، اور عبد کا ذکر سورۃ کہف میں بھی، اور عبد کا ذکر عین ابتدا سورۃ مریم کی بھی۔ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہوا سورۃ الاسراء میں، جو کہ ہم نے کہا کہ ہدایت اور اس جہان میں خدا کی طرف سے سونپی گئی جانشینی اور خدا کی شرطوں پر رہ کر بس کر دکھانا، اجتماع اور معاشرت اور سماج کی سطح پر، جو کہ عبادت کی ایک بہت اہم اور بڑی جہت ہے، اور جیسے جیسے انسانی وجود یہاں پر وسعت اختیار کرتا گیا، ویسے ویسے یہ عبادت اجتماع کی سطح پر سماج کی حیثیت میں خدا کی عبادت کرنا، جس سے متفرع تہذیب کے مسائل پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں عبادت اور بندگی اور اللہ کے سوا جو سہارے ہیں اور اللہ کے سوا جو مصادر ہیں اور سرچشمے ہیں ہدایت کے، اور اللہ کے سوا جن کو خدا بنایا گیا ہے اور جن کو سونپا گیا ہے انسان کی عبادت یا انسان کی اطاعت میں سے کچھ بھی، تو وہ اس کا سلسلہ چلا آتا ہے۔ اور اپنی یہ جو ہماری تسبیحات ہیں اور یہ جو عبادتیں ہیں اور یہ جو بھاگ دوڑ ہے خدا کے راستے میں، اس سارے کو جو اصل معنی ملنا ہے وہ ان بڑے معانی کے ساتھ جڑ کر ہے۔ تو سورۃ الاسراء میں بنی اسرائیل کا وہ بیان ہوا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے کر اس سے بھی بڑی ہدایت کے ایک عمل کو کھڑا کرنا، اور جس کے پھر کچھ بیان تھا اس کا مضمون کا، جو کہ اخلاق اور عبادات اور تہذیب کے کچھ بڑے بڑے جلی امور کا بیان ہوا سورۃ الاسراء میں۔ اب اس سے جو اگلا سٹیشن ہے بنی اسرائیل سے اور موسیٰ علیہ السلام سے وابستہ جو عمل رہا ہے، اس سے متصل ایک شے تھی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی پیروکاری۔ اور یہ آخری اسٹیشن ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے۔ کچھ ایسا ہوا ہے کہ ملت ابراہیم کے بہت سارے مضامین پوری طرح جلی طور پر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں ایک بڑی سطح کے اوپر رونما ہی نہ ہو سکے۔ البتہ ان کا بہت سارا حصہ بنی اسرائیل کی صورت میں موجود رہا۔ تو بسا اوقات آپ یوں دیکھتے ہیں قرآن مجید کے بیان میں کہ بنی اسرائیل اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن اور اس کی شریعت، اور کسی وقت یہ دیکھتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام والا جو ایک اسٹیشن ہے اس کا بھی ساتھ میں ذکر ہوتا ہے۔ تو سورۃ الکہف انذار کرنے کے لیے آئی ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ تو یہ جو نصارہ ہیں ان کے حوالے سے یہ آئی ہے، اور پھر ان کو ڈرانا اور ان کو خبردار کرنا اس فساد کے حوالے سے جو ان کے عقائد کے اندر آ گیا، وہ جو بعد کے جو تحریف کرنے والے تھے ان کے ہاتھوں، تو اس پر ان کا انذار بھی ہے۔ اور پھر ان کا جو کردار رہا ہے ان میں سے جو سچے لوگ تھے، تو اس کا بھی بیان ہے، اور اس حوالے سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ چند نوجوان
اور یہ سارے کے سارے رومن ایلیٹ کے بچے ہیں، وزیروں کے، بہت بڑے بڑے جو فیوڈلز ہیں ان کے، اور بہت بڑے بڑے نوبلز جو ہیں ان کے، یہ اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی روشنی آسمان کی وہ جا پہنچتی ہے اور ان کے دلوں کو روشن کر دیتی ہے، جس کے بعد یہ کھڑے ہوتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے پھیلنے کا وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ جب رومن، جو کہ اس وقت کی ایک سپر پاور ہے، وہ مفتوح ہوا چاہتے ہیں دین کی اس دعوت کے ہاتھوں، اور جس پر پھر ایک شدید رد عمل آتا ہے وقت کے جو طاغوت ہیں ان کی طرف سے، اور جس کے بعد پھر یہ ایک بہت بڑی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ہمارے اہل علم نے کہا کہ اولیاء اللہ کے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں اور خاص اللہ سے لو لگا رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے حق میں اللہ کی طرف سے کرامات جو ظاہر ہوتی ہیں وہ دراصل ان کا جو نبی ہوتا ہے اس کا ایک معجزہ ہی ہوتا ہے۔ تو ہر ولی کی کرامت اس ولی کا جو نبی ہوتا ہے وہ اس کا معجزہ ہی ہوتا ہے، جہان کو دکھانے اور جہان کے ایمان کے کچھ خصوصی اسباب اور مواقع پانے کے لیے۔ تو یہ معجزہ ہوتا ہے کہ وہ 309 سال تک محفوظ کر دیے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ تمام کا تمام وہ جو رومن شرک ہے اور رومن بت پرستی ہے، وہ سارے کا سارا جب ختم ہو جاتا ہے اور رومن جو ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں، بلکہ سب کے سب بھی دین عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا ناطہ جوڑ لیتے ہیں، اس کے بعد یہ ان کو اللہ رب العزت دوبارہ اٹھاتا ہے اور یہ تشریف لاتے ہیں معاشرے کے اندر، اور وہاں پر کچھ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ سورۃ کہف دنیا کی حقیقت کو بیان کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اختصار کے پیش نظر ہم اس سے جو ہے وہ صرف ٹچ دیتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں۔ ایک باغ والے کا قصہ جس میں وہ اتراتا ہے، اور یہ جو مادیت ہے کہ یہ کل جہان یہی ہے، اور اس کی نعمتیں اور اس کی آسائش اور اس کی زینتیں یہ کل شے ہیں۔ مومن کے لیے بھی بہت دلچسپی کا ہے یہ سارا کچھ، لیکن مومن یہ لے کر بھی آخرت سے اپنے آپ کو محروم نہیں رکھتا، اس پر خدا کا شکر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے خدا سے اس سے ایک بڑا جہان طلب کرتا ہے، جو کہ خدا کو جاننے کا اصل صورت ہے۔ آخرت پر ایمان خدا کو جاننے کی ہی ایک جہت ہے، اور خدا کو ماننے کی ہی ایک جہت ہے بوجہ اور متعدد پہلوؤں سے۔ پھر اس کے بعد دنیا کا ہرا بھرا ہونا اور ایسا جوش مارنا یہاں سبزے کا اور ہریالی کا، اور فصلیں حد نگاہ تک لہلہاتی ہوئی سرسبز ہوتی ہیں، پھر تھوڑے ہی دنوں کے اندر وہی دور دور تک لہلہاتی فصلیں بالکل خشک ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ کھیت ہو چکی ہوتی ہیں، وہ کٹ چکی ہوتی ہیں، اور ہوائیں ان کو اس توڑی کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ ہے حقیقت اس پوری دنیا کی، ایسی ایسی جوانیاں، اور پھر اس کے بعد ایسا ایسا بڑھاپا، اور پھر اس کی چارپائی اٹھائی اور اس کو جا کر دفنا دیا، اور یہ قصہ ختم ہوتا رہا۔ فصلیں جس طرح کٹتی ہیں تسلسل کے ساتھ ہزاروں لاکھوں سال سے اس جہان کے اندر، فصلیں جس طریقے سے کٹ رہی ہیں، نسلیں اسی طریقے سے کٹ رہی ہیں اور اٹھائی جا رہی ہیں، اور صفائیاں ہو رہی ہیں زمین پہ۔ کون رہا؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اور والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا۔ اصل میں تو یہ تھا کہ یہ جو ایک سائیکل چلا ہوا ہے اس جہان کے اندر، رہنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کیا شے ہیں؟ آئے ہیں تو ایک سائیکل کے اندر آئے ہیں، اور سائیکل کے پورا ہوتے ہی آپ یہاں نظر نہیں آئیں گے، البتہ اس کے اندر سے
آپ کو ایک سراغ دیا گیا تھا کہ جس سے آپ دوام پا جائیں، وہ حیات جاویدانی، وہ ہمیشگی کا جہان، یہ بس ایک بلبلہ تھا، اس میں آپ نے آنکھ کھولی اور موقع سنبھال لیا اور آخرت پر ہاتھ رکھ دیا، آخرت تھام لی، یہاں سے آئے اور آخرت لے کر چلے گئے۔ یہ ایک کمال شے تھی۔ ویسے تو یہ سائیکل ہے، ویسے تو یہ فصلیں ہیں، ہر سال اگتی ہیں اور ہر سال کٹتی ہیں، لیکن اس کے اندر سے ایک شے تھی جو ایک ایسا اعلیٰ موقع آسمان سے اتری ہوئی رسالتوں کے ذریعے سے فراہم کروایا گیا تھا۔ یہ البتہ ایسی اعلیٰ شے اس بلبلے کے اندر سے کسی کو مل گئی اور کسی کو پھر بدقسمت کو یہ نہ مل سکی۔ تو یہ موقع جو ہے بس ایسا زبردست ہے اور وقت سنبھالنے کی ایسی زبردست چیز ہے کہ یہاں دوبارہ پھر ہم کو وہ قصہ سنا دیا گیا جو آدم اور ابلیس کا تھا، اور دراصل جو ہے وہ اس کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ایک لمحے کے لیے انسان کو جو موقع ملتا ہے، کسی طریقے سے میں اس کا ہاتھ اس پر نہ پڑنے دوں، اور یہ جو عداوت ہے یہ اس کی پیچھے سے چلی آتی ہے، اور انسانوں کا اس کو اپنا ولی بنانا، اس شیطان کو، اور خدا کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑنا، تو یہ اس کی بربادی کا جو ایک بہت بڑا بلکہ اصل سبب ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا علم کے لیے ایک سفر بیان ہوتا ہے، اور اس میں جو آداب طلب علم ہیں وہ تو کمال انداز میں بیان ہوتے ہی ہیں، اس کو ہم وقت کی قلت کے پیش نظر بیان نہیں کر پا رہے، لیکن جو اس میں جو پڑھا موسیٰ علیہ السلام نے جو سبق، اس کا ایک پورا رکوع کے اندر ذکر ہے۔ پہلا ایک رکوع موسیٰ علیہ السلام کا قصد طلب علم ہے، اور پھر دوسرا پورا ایک رکوع وہ مضمون ہے، وہ اسباق ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عمل کی صورت میں پڑھائے گئے۔ یہ تعلیم ہے جو کلاس روموں میں نہیں ہوتی، یہ وہ تعلیم ہے جو خدا کو جاننے والوں کی صحبت میں رہ کر دائیں بائیں آس پاس سے کچھ اسباق لیے جاتے ہیں اور ایسے زبردست کہ پھر وہ کہ قرآن مجید کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں، اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ جو ظاہری وقائع ہیں بہت اہم ہوں گے، بہت کچھ ہوگا، ان کے پیچھے البتہ خدا کے جو ارادے ہیں اور خدا کی جو حکمتیں ہیں اور خدا کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ اس سے بہت بڑے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ انسان اسیر ہے، جسے کہتے ہیں لمحہ حاضر کا، انسان اسیر ہے ظاہر کا بشارہ، یہ سارا کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے خدا کی قوت اور خدا کا علم جو ہے وہ اگر کسی کو ملے تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ تو شریعت کا مقدم ہونا، خدا کے ارادوں کا، خدا کی حکمتوں کا مقدم ہونا انسان کے ظاہری علم پر۔ اس کے بعد پھر سورۃ الکہف کا آخری ایپیسوڈ دیا جاتا ہے، وہ ہے ذوالقرنین، ایک خدا پرست شہنشاہ، ایک بہت بڑی قوت کا مالک، لیکن یہ خدا سے ڈرتا ہے، اور یہاں پر یہ زمین میں مشرق کی طرف چلتا ہے تو فتوحات کرتا چلا جاتا ہے، مغرب کی طرف چلتا ہے تو فتوحات کرتا چلا جاتا ہے، اور تیسری اس کی ایک مہم جو ہے وہ شمال کی طرف ہوتی ہے، جہاں یاجوج اور ماجوج کے شر کو انسانیت سے روکنے کے لیے یہ ایک سد، ایک دیوار کھڑی کرتا ہے، جو کہ زمانہ آخر تک اس شر سے انسانیت کو بچائے گی، اور بالآخر وہ وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد یہ شر جو ہے وہ انسانیت پر حملہ آور ہو جائے، جو کہ زمانہ آخر اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانی جائے گی۔ توحید کا کچھ سبق بتانے کے بعد سورۃ الکہف کے بالآخر میں یہ ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر سورۃ مریم جو ہے وہ دوبارہ
وہی جو بنی اسرائیل کا بالکل آخر، یہ سورۃ مریم وہ ہے جہاں پر بنی اسرائیل زکریا علیہ السلام جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام ہی کی لڑی چلی آتی ہے، اس کا بالکل اختتام ہے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم معاصر ہونا بھی نصیب ہوا ہے، اور یہ دونوں اکٹھی ہستیاں ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام سے، کیونکہ ایک نئی امت ہے، یہ پھر شروع ہوتا ہے۔ تو دونوں کا واقعہ، دونوں کی جو ولادت ہے وہ ایک کرشمہ ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو ایک بہت بڑا کرشمہ اور معجزہ ہے رہتی دنیا تک کے لیے، اور منفرد ترین ہے، اور ایسا تو جہان میں کبھی بھی نہیں ہوا۔ البتہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک کرشمہ ہے اس پہلو سے کہ زکریا علیہ السلام بے انتہا بوڑھے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہڈیوں کے اندر جان نہیں رہتی ہے، اور ان کی بیوی بھی بے حد نہ صرف یہ کہ عمر رسیدہ ہو چکی ہیں، بلکہ وہ عقیم ہیں، وہ بانجھ ہیں، اور پورے جہان کے جو طبیب ہیں وہ یہاں پر بے بس ہو چکے ہیں، اور تمام جہان کی دوائیاں اور نسخے اور ٹوٹکے یہاں پر بے بس ہیں، اور پھر باقاعدہ کہہ کر، یہ بھی نہیں ایک دم ہو گئی ہے اولاد، بلکہ باقاعدہ پیشین گوئی کر کے کہ یحییٰ اب میں تجھ کو بیٹا دینے والا ہوں، اور پوری زندگی ایک آدمی کی خدا سے مانگتے ہوئے گزری ہے۔ یہ بھی ایک کمال عجیب بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، خدایا تجھ سے مانگ کر میں بدبخت نہیں رہنے والا، یہ مجھ کو یقین ہے، تجھ سے مانگ کر میں خالی نہیں رہنے والا۔ اور یہ مسلسل مانگتے تو عبادت کا اور خدا سے امید لگانے کا، توحید کے جو بہت سارے معانی ہیں وہ ان وقائع کے اندر سے سکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کا یہ نہایت اہم اسلوب ہے کہ خشک سٹیٹمنٹس کی صورت میں عقیدہ دینے کی بجائے حکایات اور زندہ کردار دکھا کر ان کے اندر توحید کو سمو دیتا ہے، ان کے اندر خدا کی طاقتوں، معجزوں کو، خدا کی رحمتوں کے بیان کو دے دیتا ہے، اور وہاں سے انسان ایک عمل کی دنیا میں رہتے ہوئے دین کو لینا اور دین پر چلنا سیکھتا ہے۔ تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، جن پر سلامتی اللہ نے ذکر فرمائی، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں، اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں، اور یہی شے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بیان ہوئی، اور ان کا معجزہ مریم علیہ السلام کو جو حمل ٹھہرا دیا جانا فرشتے کو بھیج کر، اور پھر ان کا مریم علیہ السلام کا ایک کنواری ہیں، تو یعنی جو بہت بڑی شان مریم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے، اور بلا شبہ یعنی کسی کا جو پاک دامنی کی اونچائی پر ہو، ایسی پاک دامن بی بی ہو، اتنی خدا پرست بی بی ہو، اور اخلاق اور حیا کا مرقع ہو، اس کو یہ آزمائش ڈال دی جائے کہ وہ ظاہر ہے وہ بیاہی ہوئی تو نہیں ہے، وہ ایک بچے کی ماں بن کر اپنی پوری قوم کی طرف آئے۔ یہ جو ایک منظر ہے نا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، وہ اپنے بچے کو اٹھا کر جس وقت اس بدکار، اور یہ قوم بھی کون سی ہے جس نے بڑے بڑے اپنے سامنے پارسا، اولیاء، صالحین، انبیاء کو کبھی نہیں بخشا، اس مریم کو یہ بخشے گی، لیکن مریم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، تو پھر مریم اس پر راضی ہے، اور اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر قانے ہے۔ تو اس طریقے سے اس کے لئے، اور پھر خدا اپنے بندے کو بے سہارا بھی بھلا کب چھوڑتا ہے، جب یہ ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت میدان میں آئی، جو ظاہر ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد اس کی کوئی تصور ہے، اور وہ پھر یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک نومولود بچے کو زبان ملتی ہے۔ تو ایسی پاک دامن جب خدا کی اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور اف تک نہ کرے، تو پھر خدا اس کے بچے سے کو بلوا کر اس کی جو عفت اور اس کی پاک دامنی کی
شہادت دلواتا ہے، اور بیک وقت یہ واقعہ پھر پورے جہان کے لیے ایک نبوت کی دلیل بنتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ رہے عیسیٰ ابن مریم، ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس کی اولاد ہو۔ یہ بہت کمال کا ایک واقعہ ہے، اور وہ بہت بڑی ہستی ہیں، اس کے باوجود خدا وہ ذات ہے کہ یہ جو حیوانی خصائص ہیں، بچہ ہونا اور تناسل ہونا اور ریپروڈکشن ہونا، یہ اس کے لائق نہیں ہے ایسی باتیں کرنا۔ وہ تو وہ ذات ہے کہ جو وہ طے کر دے بس اس کو کن کہنا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، اور اس کا مضمون عین وہی جو اس سے پہلی رسالتوں کا، جو اس کے بعد کی رسالت کا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا رب تمہارا رب اللہ ہے تو اسی کی عبادت کرو، اور یہی ہے صراط مستقیم۔ اس کے بعد یہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کر لیں گے ہم یہاں پہ، یہ بچی گزر جائے۔ کچھ کہہ رہا تھا یہ بندہ؟ ہاں وہ اوپر جانا تھا۔ پھر واپس چلے جاتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے قصے پر، سورۃ مریم میں۔ وہ جب انہوں نے اپنے باپ کو پہلا جو انہوں نے شروع کیا، تو وہ اپنے باپ کو توحید کی دعوت اور شرک سے روکنے سے کیا، اور ایک بہت خوبصورت چھوٹا سا آواز ان کا اپنے باپ کے لیے بیان ہوتا ہے، جس پر وہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو میرے معبودوں کا گستاخ ہے اور ان کو تو چھوڑنے جا رہا ہے، تو اگر تو نہیں رکے گا تو میں یا تو تجھے پتھر ماروں گا، سنسار کر دوں گا، یا پھر یہ تو یہاں سے چلا جا، میرے سامنے مجھے نظر نہ آ۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم اور اپنے گھر جیسی عزیز شے کو چھوڑ کر خیر بات کہہ کر تو پوری ایک سرزمین سے رخصت فرما لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبق دھرتی کو پوجنے والوں کے لیے اور دھرتی کو بڑا کہنے والوں کے لیے۔ اس دھرتی سے بڑی ہستی وہ ہے جو اس دھرتی سے رزق برآمد کرتی ہے، اور یہاں پر وہ ہماری زندگی کو ممکن بنائے ہوئے ہیں، تو اس کی عبادت جہاں ہم کو ملے ہم وہاں کے ہوتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما لیتے ہیں، اور تب اللہ تعالیٰ ان سے ایک سلسلہ شروع کرتا ہے اسحاق اور یعقوب کا، اور جس کا ایک بہت بڑا جو اس لڑی میں ایک بہت بڑا نام ہے، اور بلا شبہ اس درمیان میں بے شمار انبیاء آتے ہیں جن میں ایک بہت بڑا نام یوسف علیہ السلام ہے، لیکن اس لڑی میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو سب سے بڑا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ موسیٰ ہے۔ تو موسیٰ کا بیان پھر تھوڑا سا سورۃ مریم کے اندر بھی آ گیا، اور اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی اسماعیل، اس کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر آتے ہوئے، اور یہاں پر پھر ایک تلخیص کی جاتی ہے ذرا روک کر کہ یہ رہے وہ لوگ کہ جن پر ہم نے انعام کیا، اولئک الذین انعم اللہ، یہ جو انعام ہے خدا کا، ہم نے کہا جو کہ اصل شے ہے، انعام کیا ہے؟ وہ دین اور وہ عبادت دینا جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور جو اللہ کے ہاں مقرر ہے اور جو لازماً اللہ سے ڈھیروں جزا پاتی ہے، انعام اصل میں یہ ہے۔ اور ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہماری ہر وقت کی نماز کا حصہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ کون ہیں؟ یہ ہیں انبیاء اللہ کے، آدم کی ذریت سے، پھر یہ نوح علیہ السلام کی ذریت سے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے اسماعیل تک علیہ السلام اور اسحاق تک ہو گئے، اور پھر یہ اسرائیل کی ذریت سے موسیٰ علیہ السلام و مابعد کے انبیاء،
یوسف علیہ السلام. تو یہ ہیں جن کو ہم ہدایت دیتے رہے اور جن کو ہم برگزیدہ کرتے رہے. اللہ یہ جو ہے نا وجتبینا، کچھ کو ہم برگزیدہ کرتے رہے. برگزیدہ کا کیا مطلب کہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں سے کچھ کو چنا اپنی عبادت کے لیے. یعنی مقرر تو عبادت سب کے لیے کی ہے اور مکلف تو سب کو بنایا ہے کہ تم کو میری ہی عبادت کرنی ہے. لیکن پھر کچھ لوگوں کو اللہ نے اس معنی میں چن لیا کہ خاص ان کو پھر ان کے سینے بھی کھولے، پھر ان کو ہدایت بھی دی، پھر ان کو یہ بھی نصیب ہوا کہ وہ اس کو اس زمین میں سجدے کریں، ان کو یہ بھی نصیب ہوا کہ اس کے لیے دوستی اور دشمنی کریں. یہ بھی ہوا کہ خدا کا نام اس جہان میں اگر بلند ہو تو ان لوگوں کے دم سے ہو. یہ تو کوئی نصیب ایسا نصیب ہے، یہ تو کوئی قسمت ایسی قسمت ہے سبحان اللہ کہ کچھ لوگوں کو وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ہدایت اور برگزیدگی. تو کچھ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے رکھا زمین میں اور اپنی بڑائی سب ان کے ہاتھوں کروائی. دنیا میں کوئی خیر ہوئی تو اللہ نے ان کے ذریعے سے، کیونکہ یہ فرشتوں کا جہان تو ہے نہیں، کچھ انسان ہے اور انسانوں کے ذریعے سے ہی اللہ نے اپنے تمام جو کوئی خدائی مقاصد ہیں زمین سے متعلق تو ان کے ذریعے سے پورے کرو. تو یہ جو ہے نا اجتبا، مجتبا، اور یہ سورۃ حج میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ اب اس مقصد کے لیے اے مسلمانوں ہم نے تم کو چنا، تم کو برگزیدہ کیا. تو یہاں پر ایک اور بھی چھوٹا سا ہم وہ کریں گے، ایک چیز کی طرف توجہ دلائیں گے اس مقام پر. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. آپ نوٹ کریں گے کہ جتنی ہدایت یافتہ قومیں ہوئیں اور روئے زمین پر اللہ کا شکر ہے کوئی ایک تو نہیں ہے. شروع ہو جائیے افریقہ سے، افریقہ کا کوئی ایک ملک نہیں ہے، کوئی دو نہیں ہے، کوئی چار نہیں ہے، الحمدللہ ڈھیروں ملک افریقہ کے، ڈھیروں ملک ایشیا کے اور کتنے سارے ملک یورپ کے. پورے کی پوری قومیں الحمدللہ ہدایت یافتہ ہے، وقت کے رسول کی حلقہ نشین ہیں، ان کے دامن کو پکڑے ہوئے ہیں اور وقت کے نبی پر اترنے والی کتاب کو اپنی کتاب مانتی ہیں، ان کی شریعت کو اپنی شریعت مانتی ہیں. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ اس کے بڑے اب صرف انبیاء ہیں. یہ پتہ نہیں کیا وہ رامائن مہابھارتا بخدا ہم میں سے کس کو پتہ ہے، کون جانتا ہے ان کو. اب یہ جتنی قومیں ہیں ان کے بڑے کون ہیں جی؟ ابراہیم علیہ السلام. ان کے بڑے کون ہوں گے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ابو بکر، عمر، ان کے نام، ان کے ناموں پر یہ ان کی عورتیں جو ہیں، کسی کا نام ہاجر، کسی کا نام سارہ، کسی کا نام زینب، کسی کا نام خدیجہ، کسی کا نام عائشہ. ان کو فخر ہے اس پر. یہ ان کا سارا بار بار ان کا دیکھنا تو ان کے جو آئیڈیل ہیں، ان کے جو بڑے ہیں اور کوئی نہیں ہے اب سوائے انبیاء کے، کیونکہ یہ ہدایت یافتہ ہونے کی ایک بہت بڑی علامت ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو اچھی طرح نظر میں کر لیجئے اس صریح گندے کفر کے ایجنڈا کے حوالے سے جو کہ حملہ آور ہو رہا ہے ہمارے اس دین کے اوپر، اور جن کی پوری کوشش یہ ہے کہ ان کی مسلمان کی نگاہ جو ہے بڑا ماننے کے حوالے سے انبیاء کی بجائے ان کی جو سرزمین میں جو کہانیاں ہیں دیو مالائی، ان کو مہنجو دڑوں میں لے کر دفنا دیں. ان پوری قوموں کو مکہ سے نکال کر اور زمزم سے دور کر کے اور خانہ کعبہ کی مرکزیت سے ہٹا کر اور ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور ان کو اپنا سارا کچھ ماننے اور سب نسبتیں ان کے ساتھ کر رکھنے سے ہٹا کر ان کو دفنا دیں یہاں پر، یہاں کے کھنڈروں میں. جیسے شیخ سفر نے کہا کہ یہ جو ماڈرن تہذیب ہے یہ خدا کے ایک بستہ گھر جو ہے نا بیت اللہ الحرام، جو کہ رسالتوں کے ساتھ کی علامت ہے،
رسالتوں اور آسمان سے اترنے والا نور اور زندگی اور خدا پرستی کا سمبل ہے یہ خانہ کعبہ. یہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ ایک مٹی کا گھر ہے، ایک پتھر کا اینٹوں کا کوئی گھر ہے جس کے لیے مسلمان جو ہیں وہ دور دور سے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، بلکہ یہ خدا پرستی کا سمبل ہے اس روئے زمین کے اوپر. اور تہذیبوں کے جہاں سے راستے الگ ہوتے ہیں اس کی بنیاد دیتا ہے مسلمان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بستے ہوئے گھر سے لوگوں کو ہٹا کر تو یہ کھنڈروں کی عبادت کروانا چاہتے ہیں. تو سچے خدا کی بجائے کھنڈروں کی عبادت، یہ ان کی یہ جتنی وہ ساری صحیح ہے. وہ کہتے ہیں پچھلی 2 صدیوں میں انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہاں کی مقامی دفن شدہ، بلکہ ہم کہیں گے کہ تباہ شدہ اور لعنت شدہ اور خدا کی طرف سے دھتکاری ہوئی جو تہذیبیں ہیں، وہ ریت کا ڈھیر بنی ہوئی مٹی سے نکال کر اس کی جو ہے نا تقدیس کروانا اور اس کو کوئی شے بتانا اور کہنا کہ تمہاری اصل جڑیں تو یہاں پہ ہیں اور تمہاری اصل تو جو ہے نا وہ یہاں پر ہیں. تو اتنا خبیث شیطان کا، ابلیس کا یہ ایجنڈا ہے، اس سے زیادہ گندہ کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا. تو یہ وہ مقام ہے جہاں نبیوں کے ساتھ وابستگی کو ہم اپنی تہذیبی اور اجتماعی شناخت بھی بناتے ہیں. تو یہ معاملہ یوں ہی چلا آتا رہا انبیاء کے ذریعے سے. اور ایک حدیث بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ بنی اسرائیل کا تو یوں رہا کہ ان کی ساری سیاست کرتے ہی انبیاء رہے. ایک نبی جاتا کلما حلق نبی خلفہ نبی، ایک نبی جاتا تو اس کی جگہ لینے کے لیے بھی ایک دوسرا نبی ہی ہوتا. الا وانہ لا نبی بعدی، خبردار رہو میرے بعد اب کوئی نبی ہے. وسیکون خلفاء ویکثرون، خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے. تو یہاں پر جو ہے وہ اب خلافتی کا ہو رہا ہے، فخلف من بعدہم خلف. بس ہوتا یہ رہا کہ نبی جو ہے وہ نبیوں کے بعد جب ایک وقت گزرتا تو پھر ایسے ناخلف پیدا ہوتے ان کی جگہ لینے کے لیے کہ جو نماز کو برباد کر دیتے اور شہوات خواہشات کے پیروکار ہو جاتے. تو عنقریب وہ بربادی غی کہتے ہیں کہ یہ ایک وادی ہے دوزخ کی، یہ ان کو مل کر رہے گی، سوائے ایسے لوگوں کے جو توبہ کر لیتے رہے اور عمل صالح کرتے رہے. تو ان کے لیے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے اور کوئی حق ان کا نہیں مارا جائے گا. وہ ہمیشگی کی جنتیں جن کا وعدہ فرما رکھا ہے رحمان نے اپنے بندوں سے غیب کے ذریعے سے. یعنی سبحان اللہ، غیب کی اوٹ سے ایسا یقین ہے کہ بس خدا نے کہہ دیا اور ہم نے اس پر یقین کر لیا. انہ کان وعدہ مأتیا، سن لو یقیناً اس کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا ہے. انشاءاللہ تم کو جنتوں میں جانا ہے. لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں کوئی بیہودہ لغو بکواس سننے کو نہیں ملے گی. الا سلاما، مگر سلامتی ہی سلامتی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا، اور ان کا رزق وہاں پر لگا ہوگا. وافر بکرۃ معاشیہ، صبح بھی اور شام بھی. تلک الجنہ، یہ رہی وہ جنت، التی نورث من عبادنا، جن کا ہم ہمیشگی کا مالک بنا دیں گے. نورث اصل وراثت، وارث ہوتا ہے کہ جو بعد میں آئے اور پھر اس کا مالک بن جائے. تو سے ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں نا ملکیتی حقوق. سبحان اللہ، یہاں پر ملکیتی حقوق ڈھونڈتے ہیں. کون سے ملکیتی حقوق جب مالک نے نہیں رہنا ہے؟ نورث من عبادنا، ہم ہمیشہ کی ملکیت دے ڈالیں گے. یہ جنت کی الاٹمنٹ کر دیں گے. من کان تقیہ، بس ایسے اپنے بندوں میں سے ایسوں کو جنہوں نے یہاں پر مجھ سے ڈر کر دکھا دیا تھا. وہ آخرت، وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، ایسا بے وقوف ہے کہ یعنی اتنے بڑے کارخانے کو دیکھ کر اس کی صناعی کی بجائے اس کے کہ اس کی صناعی کی داد دے اور اس کی قوت تخلیق کے گن گائے، کہے کیا ہے جو وہ پیدا نہ کر سکے. تو یہ کہتا اچھا تو اگر میں ایک بار مر گیا تو پھر کون ہے مجھ کو زندہ کر لینے والا؟ تو میں کیا دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو جاؤں گا؟
اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، بے وقوع اتنا سوچنا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ہی تو تجھ کو پیدا کیا، ولم یہ کوئی شے، اور تب تو کوئی شے بھی نہیں تھا۔ تیرے رب کی قسم ہے یہ رہا ہم پر کہ ہم ضرور بضرور ان سب کو اکٹھا کر لیں، اور ان شیطانوں کو بھی جن کی باتوں میں آ کر یہ کفر کرتے ہیں، پھر ان سب کو ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، ان سب کو دوزخ کے گرد ہم حاضر کر لیں، جثیا یہ گھٹنوں کے بل وہاں پر پڑے ہوں، خدا وہ ہستی ہے۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بہا، پھر یہ بھی ہم ہی کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ان میں سے کس کس بدماش کو ہم نے دوزخ میں ڈالنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور اس پر سے گزر تو تم سب کا ہی ہے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ صالحین کا بھی گزر ہے۔ یہ جو صراط ہے، کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے اور یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جس میں صراط کا ذکر ہوا، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہی گزرگاہ، سبحان اللہ، دوزخ کے اوپر رکھا ہوا ایک متن ہے، ایک پل ہے، تو جس پر سے صالحین نے گزرنا ہے، اور وہ گزرگاہ کوئی آسان گزرگاہ نہیں ہے۔ تو جتنا کسی کا ایمان، یہ آج جتنا کو زور لگا لے خدا پر اپنے یقین کو اور ایمان کو پختہ جتنا کوئی کرے گا، اتنا اس کے لیے اس مقام سے گزرنا آسان ہوگا۔ گزریں گے اس پر سے، اس کے نیچے دوزخ ہے تو آگے پھر جنت ہے، جاؤ پہنچ جاؤ جنت کو اس پر سے گزر کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کا گزر تو اس پر سے نہ ہو۔ کان علی ربک حتما، یہ رہا تجھ پر تیرے رب پر بالکل حتمی اور فیصلہ شدہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، یہ جو تقوی ایک ایسی اعلیٰ شے ہے، بس ایک وقت تھا یہ خدا سے ڈر گیا، سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر غرق ہوتے رہے، اور اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بس ایک ایسا خوبصورت لمحہ تھا، ایسا اعلیٰ تھا، اس کے کام آیا یہاں پل صراط کے اوپر۔ ثم ننجی الذین اتقوا، وہ شے جو یہاں سے اس صراط سے تم کو بچا لے گی، یہ وہی بچنا ہے جس کا نام تقویٰ تھا، اور پل پل پر روزانہ صبح سے لے کر شام تک اس کا امتحان تمہارے سامنے لے کر آیا جاتا تھا۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، متقی گزر گئے اللہ کے بچانے سے، اور ظالموں کو ہم نے وہیں پر چھوڑ دیا گھٹنوں کے بل۔ اور دنیا پر اترانا ان کا بار بار۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ، یہ کافر بار بار کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو پیروکار ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا بہت کچھ ان کو حاصل نہیں ہے، اور انبیاء کے پیچھے چلنے والے بالعموم جو غریب اور مسکین اور کمزور ناتواں لوگ رہے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں اوے تم دیکھو ذرا ہم کہاں اور تم کہاں۔ تو ان سے کہو کہ جن کو ہم نے بڑوں کو تباہ کیا وہ بھی چودھری تھے، وڈیرے بہت بڑے تھے، اور وہ اپنے سرمائے میں اور اپنی نمود کے اندر ان سے بھی کچھ زیادہ ہی تھے۔ اور یہ جو ہے باقیات صالحات کا ذکر یہاں پر دوبارہ پھر آتا ہے کہ اس جہان سے جو اٹھانے کی چیز تھی، وہ جس کو توفیق مل جائے کہ وہ یہاں سے وہ لے جائے۔ یہاں نصارہ، کیونکہ شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، سورۃ مریم کی بات ہے، اور سورۃ مریم اس لحاظ سے سورۃ الکہف کے ساتھ متصل ہے، کیونکہ سورۃ الکہف میں بھی انذار ہے خدا کا بیٹا ٹھہرانے والی قوم کو، اور یہاں پر پھر سورۃ مریم کے اختتام پر دوبارہ اس کا ذکر آ جاتا ہے کہ جو لوگوں نے یہ رحمان سے کے متعلق، یہاں پر آپ یہ دیکھیے سورۃ الکہف اور سورۃ مریم اور پھر آگے سورۃ طٰہٰ، ان تینوں کے اندر اللہ رب العزت کے لیے رحمان کا لفظ بار بار آتا ہے، اور رحمان کے اندر جو ایک بڑائی ہے اور جو ایک تمکنت ہے اور ایک جو شہنشاہی کا ایک ہے، وہ اس کا سیاق بار بار یہ بتا رہا ہے۔ تو رحمان ایسی عظیم ہستی کے متعلق جن ظالموں نے بیٹا ہونے کی کوئی بات کی، ایسی بڑی جرت کی اور جسارت کی بات انہوں نے بولی ہے کہ آسمان قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ دھڑام گر پڑیں، کسی نادان نے اس زمین پر ایسی جرت کی بات خدائے رحمان سے متعلق کی ہے۔ اس کی شان ہے ہی نہیں
کہ وہ بیٹا اختیار کرے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، ان ساری ہستیوں سمیت جن کو تم اس کا بیٹا کہتے ہو، وہ نری اس کی جاگیر ہے اور نری اس کے مملوک ہیں، یہ مملوک ہوتے ہیں اس کے الا آت الرحمن عبدا، یہ سب خدا کے رحمان کے پاس آئیں تو بندے ہو کر عبادت اور بندگی کا توق ہوگا خدا کے سامنے ان کے گلوں میں۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، جن نے یہ شرک کیا ہے اور یہ جسارت کی ہے، ایک ایک کو گن کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور قیامت کے روز ان میں سے ایک ایک جو ہے نا فرد کے طور پر اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ سورۃ طٰہٰ اس کے بعد آتی ہے اور اس میں تنزیل کا ذکر آتا ہے۔ تنزیل کا ذکر جو ہے وہ آپ یہ دیکھیے کہ سورۃ کہف میں کا ابتدا تنزیل سے، سورۃ مریم کی ابتدا تنزیل سے، ذکر و رحمت ربک، اور سورۃ طٰہٰ میں تنزیل کا ذکر جو ہے دوبارہ ابتدا سے آتا ہے۔ تذکرۃ، یہ جو تم کو ہم نے دی ہے یہ شے ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی ماننے والوں کی ایک آزمائش شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ جو لطف ہے اور جو مزہ ہے خدا کو پوجنے کا وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک میدان میں اتارا جاتا ہے ماننے والوں کو منکروں کے ساتھ، تو اس سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک مشکل کٹھن وادی سے گزرنے کا عمل بھی ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ تسلی دلائی جا رہی ہے کہ یہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک تذکرہ ہے، یہ تو ایک سمجھ اور سبق کی اور پتے کی بات ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو خدا سے ڈر جانے والا ہو۔ اور یہ زمین اور آسمان کو، اونچے آسمانوں کو پیدا کرنے والی کی تنزیل ہے، الرحمن جو کہ ہے عرش بری کے اوپر استوا فرما رکھنے والی ہستی، جس کا سب کچھ ہے، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اور زمین کا نیچے کا جو پاتال ہے اس کا مالک ہے، اور ایسی اس کی خدائی کہ کوئی سرسراہٹ بھی ہو تو وہ اس کے علم میں ہوتی ہے، اس کو کوئی ظاہر کرے کوئی قول کو یا چھپائے، جتنا بھی کوئی چھپا لے اللہ وہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بہت اعلیٰ اس کے نام ہیں، اسماء حسنہ، اس کے جو اچھے سے اچھے پیرائے ہو سکتے ہیں انسان کی زبان پر، وہ خدا کے لائق ہے۔ اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک لمبا واقعہ یہاں پر بیان ہوتا ہے فرعون کے ساتھ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معرکہ اپنی قوم کے ساتھ بہت کلائمیکس پہ پہنچا ہوا تھا اس موقع پر، تو اب اس میں فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا یعنی جو بے خانمائی اور ناتوانی کی جو کوئی حد ہو سکتی تھی، تو وہ تھی کہ ایک محکوم قوم جو تعداد میں بھی کم ہے، قوت تو سرے سے نہیں ہے، اور پوری طرح شکنجے میں ہے، اور زمین کے جو کوئی اسباب ہو سکتے ہیں سب اسباب یہی کہتے ہیں کہ سوائے غلامی کے اور سوائے فرعون کے ہاتھوں اپنے بچوں کو کٹوانے کے اور فرعون کی شرطوں پر اس زمین میں رہنے کے، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تقریباً جیسے آپ یہ کہہ لیجئے اس وقت ہمارا یہ جو کشمیر ہے آپ کا، اور بلکہ یہ پورا ہند ہے، یعنی کوئی صورت، کوئی دور یہ جو اسباب کی دنیا ہے بالفعل کوئی نہیں ہے، اگرچہ جو مطلب یہاں ان کے پیچھے تو پورا عالم اسلام بیٹھا ہے ظالم، انشاءاللہ جس دن یہ اٹھ گیا یہ عالم اسلام کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، عالم اسلام ملکوں کے ملک ہیں جو خدا کی عبادت کرنے والی قوموں سے پر ہیں، تو جس دن یہ اٹھ گیا انشاءاللہ تو ان ساری ہی قوموں کی قسمت جو ہے وہ انشاءاللہ ان کے دن ہرے پھر جانے والے ہیں۔ لیکن یہ جو بنی اسرائیل ہے تو زمین کا تو کوئی سہارا میسر ہے ہی نہیں ان کو۔ یہاں ایک اللہ کا بندہ اٹھتا ہے جس کا نام موسیٰ ہے علیہ السلام، اور وہ جانتا ہے کہ خدا پر توکل کیسے کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا خدا کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت یہ کیا کرشمے کرتی ہے اس جہان کے اندر، تو اور خدا کی مدد اور نصرت کیا چیز ہوتی ہے، تو زمینی سہارے سارے کے سارے پھر ایک ایک کر کے اس کے سامنے دھڑام سے گرتے ہیں، اور پھر یہ صدیوں تک کے لیے راج کر کے دکھاتی ہے۔
اور فرعون جو ہے وہ لعنت کا عنوان بنا رہتا ہے اس پوری تاریخ کے اندر. تو یہ جو واقعہ ہے منکروں کا تباہ و برباد کر دیا جانا، اور تاریخی طور پر کیونکہ یہ اتنا زبردست اور قابل ذکر ہے تو ایک بہت لمبا بیان یہاں پر اس واقعے کا کر کے دیا. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوی. پھر یہ ایک وہ تھی کہ صرف اتنا نہیں تھا کہ ان کو آل فرعون کے ظلم سے اور ان کے جو قہر تھا اور ان کے جو ذلیل اور رسوا کر دینے والی جو ان کا ایک برتاؤ تھا اس سے ان کو نجات ملی، بلکہ اللہ نے ایسے ایسے ان کے جو ہے وہ ناز رکھے اور ایسے ایسے ان کو چیزیں عطا فرمائیں. من اور سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا، ایک بہت اعلیٰ شریعت ان کو اتار کر دی، حتیٰ کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بادلوں کے ان پر سائے کیے رکھے. تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ خصوصی الاؤنسز خدا کی نوکری کے، خدا کے نوکروں کو جو بہت اعلیٰ الاؤنسز ملتے ہیں اور نظر آتا ہے لوگوں کو کہ کیا حال ہوتا ہے، یہاں تک کہ پھر انجام کار ان کا یہ ہوگا کہ یہ تو خدا کے خاص ہی چہتے ہیں. حالانکہ بات یہ تھی کہ تم اس وقت تھے اس جہان کے اندر جب تمہارے سوا کوئی خدا کا نام نہیں لیتا تھا، تو خدا نے تم کو اس مقصد کے لیے چن لیا تھا اور اس وقت تم پر ایسے ایسے کرم فرمائے تھے کہ کوئی دنیا کی کوئی قوم تصور نہیں کر سکتی تھی. جس کے بعد تمہارے جو بدعقیدہ ہیں ان کو یہ گمان ہو گیا کہ ہم تو کوئی شے ہی نرالی ہیں اور ہم تو ہیں ہی خدا کے چہتے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ. تو اس کا بھی پھر جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. اور ہم بہت بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ امت محمد کی مماثلت قدم قدم پر اور جگہ جگہ، اور جو نعمتیں بنی اسرائیل کو ملی ہیں وہ کہیں زیادہ پھر اللہ رب العزت نے امت محمد کو دی ہیں، جو کہ آج کی تاریخ تک خدا کی نوکری پر ہے. اپنا یہ تعارف قرآن پڑھتے ہوئے اور جب آپ صفحے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں، خدا کی طرف سے مقرر کی ہوئی عبادت اور خدا کی اپوائنٹ کیے ہوئے کچھ لوگ، خدا کے اپوائنٹ کیے ہوئے نوکر، یہ جو سٹیٹس آپ کا ہے جو کہ کسی اور کا نہیں ہے. تو اس حیثیت میں خدا نے ایسے ایسے فضل کیے اور ایسے ایسے کام لیے اور اپنے نام کو بلند کروانے کے لیے ایسے ایسے کارنامے ہم سے کروائے کہ بنی اسرائیل کا یہ سارا جو ذکر ہے جو کہ ہمیں صرف بتانے کے لیے ہوا ہے، عمل کے میدان میں اس سے کہیں اعلیٰ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا. اور ہم پر جو خدا کے نعمتیں اور احسانات ہیں، بنی اسرائیل پر کیے گئے احسانات اس کے مقابلے پر کچھ بھی نہیں ہیں، خاص اس وجہ سے کہ ہم امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برگزیدہ اور سب سے جو ہے وہ خدا کی مقرب امت. اگر ہم اپنی اس حیثیت کو جان لیں اور اس کا ادراک کر لیں. اس کے آخر میں جو ہے وہ قیامت کے کچھ مناظر دکھائے جا رہے ہیں. خاص یہ قیامت کا وہ منظر جو سورۃ طٰہٰ میں ہی بیان ہوا ہے، اور وہ ہے وہ مقام جب تمام انسان جب میدان حشر میں کھڑے ہیں اور خدائے رب العزت تشریف لے آتا ہے اور اپنا جلوہ فرماتا ہے. وہ ایک مقام ہے جس کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر ہوا. اس سے پہلے پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو چکنے کا جو قیامت کا منظر ہے اس سے تھوڑا پہلے گزرتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. اور اس کے بعد پھر وہ منظر آتا ہے يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ. ایک پکارنے والے نے پکار لگائی اور سارے یہ قبروں سے اٹھ کر پیچھے اس کے بھاگتے ہوئے اس آواز کے آ کھڑے ہوئے ہیں میدان میں. اور اب جب کھڑے ہوئے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، کوئی شور سا شور ہے جہاں جتنے انسان کبھی پیدا ہوئے اس جہان میں اور جتنے کبھی ہوں گے اور جتنے اس وقت سارے کسی ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں. اور اس وقت جو ہے وہ پریشانی اور گھبراہٹ اور گرمی سے برا حال ہو، یعنی آسمان تک چیخ و پکار چڑھی ہوئی ہو. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان تشریف لے آیا اور ساری کی ساری آوازیں
ایک دم سے وہاں پر پھر خاموش ہوئی، اور ہو کا عالم وہاں پر تھا، فلا تسمع الا ہمسا، پھر کچھ تجھے نہ سنے گا سوائے کچھ سرسراہٹ، سوائے بالکل ایک ہو، کچھ اور سنے گا نہیں۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں عمل بولیں گے، جہاں خدا کی محبت اور اس سے ڈر کر اگر کوئی لمحہ ہوا وہ اپنا وزن پانے والا ہوگا۔ کوئی اپنا لب نہ ہلا سکے گا شفاعت کے لیے، سفارش کے لیے، سوائے اس کو رحمان اجازت دے اور اس کے بولنے پر رضامند ہو رب۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان ساروں کا جو کچھ آگے پیچھے کا جو کچھ ہے خدا کے علم میں ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور یہ تو ان کا تو احاطہ رب کے علم پر ہے ہی نہیں۔ اور یہ ہے وہ مقام وعنت الوجوہ للحی وہ جو الحی القیوم ہے، جس کے بارے میں ہم نے پہلے کہا کہ یہ اسم اعظم کا حصہ ہے، اللہ کے اسم اعظم۔ اس الحی القیوم کے آگے سارے چہرے ڈھہ پڑے سجدے میں، اور بالکل جسے کہتے ہیں کہ بے خود ہو کر دھڑام دھڑام اس کی عظمت کے آگے کرے۔ تصور کریں کہ جب پہلی بار وہ اپنا جلوہ فرمائے تو سب چہرے ڈھہ پڑے سجدے میں اس کے آگے، وقد خواب من حمل ظلم، اور البتہ نامراد رہا کہ جو یہاں پر ظلم اٹھا کر آیا تھا، تو وہ سجدہ ظاہر ہے کہ ایسوں کو نصیب نہیں ہونے والا۔ ہاں، جن لوگوں نے صالح اعمال کیے تھے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہوئے ہوں۔ فلا یخاف ظلما، آج اس کو کسی ظلم کا ڈر نہیں ہے، ولا حتما، کچھ اس کا ہضم نہیں ہو سکے گا، مارا نہیں جا سکے گا۔ تو یہ فتعال اللہ الملک الحق، یہ منظر بیان کرنے کے بعد اور اختصار کے ساتھ وہی آدم اور ابلیس کا وہ واقعہ بیان کرنے کے بعد پھر یہاں پر جو ایک تو آتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، میری طرف سے ضرور جو ایک ہدایت آئے گی، سو جو اس کا متبع ہو لے گا تو نہ تو وہ بھٹکے گا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے کہا لا یضل، قرآن مجید جو پڑھے گا دنیا میں وہ بھٹکے گا نہیں، آخرت میں وہ بدقسمت نہ رہے گا۔ دو ہی شے ہیں کہ دنیا میں آپ کو ہدایت نہ ملے اور آخرت میں آپ کو جنت نہ ملے۔ قرآن مجید وہ اعلیٰ شے ہے، دنیا میں اس کے دم سے آپ کو ہدایت ملی اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کو جنت اور خدا کی شاباش ملی۔ اور ومن اعرض عن ذکری، جو ذکر خدا کا اترا ہوا ہے، پتے کی ساری باتیں اپنی رحمت سے اس نے نازل فرما رکھی ہوئی ہیں، تو جو اس سے روگرداں رہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے ایک نہایت تنگ زندگی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، آخرت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کہے گا کہ رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو نے میرا حشر اندھا کر کے کیوں کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو بہت بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، فرمائے گا ایسے ہی ہماری آیات آئی تھیں، تو نے ان کو بھلایا، ان سے تو اندھا رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج تجھ کو بھی بھلایا جائے گا۔ اور یہاں پر پھر دنیا کی زیب و آرائش اور دنیا کا اقتدار اور چدراہٹیں اور پیشکشیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑا سا ذرا ان کی فرمائشوں کو گھاس ڈال کے دیکھ، اور جو یہ تجھ سے چاہتے ہیں تھوڑا سا ان کو انٹرٹین کر کے دیکھ، پھر دیکھ تیری بھی کیا کیا خاطر تواضع ہوتی ہے، اور تجھے بھی یہ کیسے کیسے جو ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ تو ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں ڈالنا۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اتنا کچھ جو اس جہان میں ہم نے ان کو دیکھ رکھا ہے، نبی تو نے آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ دنیا کی محض آرائش ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس میں ان کو آزمانے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ، اور تیرے رب کا جو رزق ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، وہ ابقا اور زیادہ دائمی ہے۔ کہ ایک نے یہاں پر تفسیر کی کہ رزق سے مراد یہاں پر ہدایت ہے، کہ تجھے جو ایک رب کی دین ملی ہے بندگی کی اور عبادت کی، وہ جو دین تجھے ملی ہے نا خدا کی طرف سے، وہ کوئی مقابلہ نہیں ہے اس کے ساتھ
اس دین کا جو ان کو عطا ہوئی ہے، یہ سونا چاندی ان کو ملا اور تجھ کو عبادت اور بندگی اور خدا پرستی ملی، تو ان دونوں کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ والعاقبۃ للتقویٰ، اور عاقبت جو ہے وہ تقویٰ کے لیے ہے۔ اور اس سبق کو پکا کیسے کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے خدا کی تسبیح اور اس کی حمد کر، جو کہ نماز کی صورت میں اور سجدوں کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو آخر میں کل متربص فتربصوا، کہو کہ اب یہ جو سارا کچھ ہو چکا، وہ تو جو ہونا ہے وہ تو اب وقت پہ ہونا ہے، تو پھر اب انتظار رہ گیا ہے، سب کچھ ہو چکا، انتظار ہے۔ فتربصوا، تو انتظار کرو، سب انتظار ہی کریں گے۔ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، بس زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ بالکل تم کو پتہ چل جائے گا کہ کون تھا سیدھے راستے پر، ومن اہتدی، اور کون تھا ہدایت یافتہ۔ وہ لوگ جو بار بار چیلنج کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ مٹی میں ملے، اور اب ان کے وہ سارے کے سارے وہ جو بستیاں ہیں وہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کی گونج سے گونج رہی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک گونجتی رہیں گی۔ بہت جلدی تم کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نبی دین لے کر آیا ہے اس کی کیا شان ہے، اور اس کو کہاں تک پہنچانا رب العزت کا مقصود ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔